معزز ناظرین، ہمارا مقصد دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اصلاح ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے سر کو پھر فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانے، اللہ کے حکم پہ نبی کو بھی مانے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے اور پھر اللہ کے حکم پر نبی کو بھی مانے۔ بھئی ہم نے کب منع کیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی عبادت کرو اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر۔ ہم نے کب کہا؟ ہم تو کہتے ہیں یہ تقلید کو چھوڑو، ان بزرگوں کو بابوں کا احترام ضرور کرو، اماموں کا احترام ضرور کرو، لیکن جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو سب کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی کی بات کو سینے سے لگاؤ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کاش کہ آپ نے ہمیں سنا ہوتا، آپ نے ہماری بات سنی ہوتی، آپ نے غور کیا ہوتا کہ ہماری دعوت کیا ہے، کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا سناتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، ہم تو ولیوں کو مانتے ہیں، ہم تو اماموں کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں عبادت اللہ کی، اطاعت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین، پھر فرماتے ہیں کہ تمہاری قبر پر کوئی کتا پیشاب بھی نہیں کرتا۔ جی صحیح ہے، میں کہا تہاڑیاں قبراں تے کتے بھی کوئی نہیں موترتے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ زبان ہے، یہ حدیث پڑھانے والے، یہ علماء صاحب کی زبان ہے جو استعمال کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ الحدیث 40 یا 50 سال حدیث پڑھی، ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ ساری زندگی حدیث پڑھائی تے اس قبر شیخ الحدیث دی قبر تے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں۔ دس پھر تو کی حدیث پڑھائی، شیخ القرآن صاحب 50 سال قرآن پڑھایا، فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے حدیث نہیں پڑھی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں تم قرآن پاک پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا کہاں سے ہے؟ یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان کی زبان آپ دیکھیں، ان کی زبان کیسی ہے، زبان سے یہ جو ہے حدیث پڑھاتے تھے، اسی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھاتے، لوگوں کو سناتے، واعظ کرتے، اور اسی زبان سے اختلاف ہے، آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ اخلاق سے بھی کہہ سکتے ہیں، پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہنا ضروری ہے کتے یا ذلیلا، یہ زبان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں قبروں کا احترام مگر سجدہ حرام۔ آپ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، لوگ زندوں کو سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کافروں کے مشابہت اختیار کرے گی، ان کے برابر چلے گی، تو چڑھ رہی ہے، اور کیا چلنا تھا؟ پوچھا گیا کہ یہود و نصارہ، آپ نے فرمایا ہاں، اور آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل فرمایا کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر لعنت کرے اور ان کو اللہ قتل کرے، انہوں نے اپنے انبیاء صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی ان کی مشابہت اختیار کرے گی، ان کے پیچھے چلے گی، قدم بہ قدم چلے گی، تو نہیں چڑھ رہے۔ اس کا اور کیا مطلب ہے؟ ہر روز نئی نئی بدعات جو ہے بنائی جاتی ہیں، گھڑی جاتی ہیں۔ تو دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی بات سننے کی، سمجھنے کی، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، ہمارا مقصد دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اصلاح ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکایا جائے۔ جس نے پیدا کیا ہے اسی کے آگے اپنے سر کو جھکانا چاہیے۔ بزرگوں کا، بڑوں کا، اماموں کا، علماء کرام کا، سب کا احترام کرو، لیکن جب اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرمان آ جائیں، تو وہاں کسی کی بات نہیں چلے گی، وہاں پیروی، وہاں اطاعت، وہاں بات اللہ کے نبی کی مانی جائے گی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے گی، کسی اور کی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔